روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے اہم پیش رفت۔ روس یوکرین جنگ بندی کا معاملہ، ٹرمپ اور پیوٹن کا اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، مکمل جنگ بندی مسترد۔ روسی صدر کا یوکرینی توانائی تنصیبات پر 30 روز کے لیے حملے بند کرنے کا حکم۔ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں یوکرینی فوجیوں کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ روسی صدر کا اعلان۔ یوکرینی صدر نے جنگ بندی کی امریکی تجویز کی حمایت کر دی۔ اس ولاگ میں ان تمام تر پہلوؤں پر کریں گے بات۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان طویل وقفے کے بعد ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے نائب چیف آف سٹاف ڈین سکاوینو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان روس یوکرین جنگ اور تعلقات کی بحالی سے متعلق ٹیلی فونک بات چیت جاری ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ یوکرینی صدر شکوک و شبہات کے باوجود امن معاہدہ کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے ملکی ڈرون حملے کے بعد وسطی یوکرین میں ہزاروں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ اس حملے میں 130 سے زیادہ ڈرونز نے یوکرین میں تباہی مچا دی ہے، جبکہ ٹرمپ اور پیوٹن کی بات چیت کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر کی روس کے ساتھ قربت کی پالیسی کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں۔ یوکرین نے یورپ کے سب سے بڑے جنگی تنازع میں جنگ بندی کی منظوری دے دی، جس میں ہزاروں افراد ہلاک یا پھر زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے اور شہر ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پیوٹن نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ واشنگٹن کی تجویز کردہ 30 دن کی جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان کی افواج اس وقت تک جنگ لڑے گی جب تک کچھ اہم شرائط پر بات چیت مکمل نہ ہو جائے۔ ٹرمپ کو امید ہے کہ وہ طویل مدتی امن منصوبے کی طرف پیش رفت حاصل کریں گے، جس میں وہ یہ اشارے دے چکے ہیں کہ اس میں کیو سے علاقائی قربانیاں اور یوکرین کے زاپوریزیا ایٹمی پاور پلانٹ کا کنٹرول شامل ہو سکتا ہے۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان منگل کو اہم ٹیلی فونک بات چیت ہوئی، جس میں امریکی انتظامیہ نے یوکرین میں 30 روزہ جنگ بندی پر زور دینے کی کوشش کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سربراہی میں سعودی عرب میں مذاکرات کے دوران یوکرین کے حکام نے ابتدائی طور پر اس تجویز کو قبول کیا تھا اور اسے جنگ کے خاتمے کی جانب ممکنہ پہلا قدم سمجھا جا رہا تھا۔ تاہم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیوٹن پر الزام عائد کیا کہ وہ امن کے لیے محض زبانی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ روسی افواج یوکرین پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ویورز، وائٹ ہاؤس نے بات چیت سے قبل امید کا اظہار کرتے ہوئے تنازع کو فوری طور پر حل کرنے کے ٹرمپ کے عزم پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ روس اور یوکرین دونوں کے لیے بری صورتحال ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ امن معاہدے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم یہ کر لیں گے۔ ویورز، یاد رہے کہ مذکورہ فون کال کے لیے وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے گزشتہ ہفتے ماسکو میں پیوٹن سے ملاقات کی تھی اور اس فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وزیر خارجہ روبیو نے اس سے قبل سعودی عرب میں یوکرین کے اعلیٰ حکام کو جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرنے پر قائل کیا تھا، جبکہ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات کے ایک حصے کے طور پر واشنگٹن اور ماسکو نے یوکرین اور روس کے مابین کچھ اثاثوں کی تقسیم کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔ پیوٹن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے اس سے قبل کہا تھا کہ رہنماؤں نے یوکرین جنگ اور امریکہ اور روس کے وسیع تر تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے اور یہ بات چیت روس کی جانب سے کرائمیا کے الحاق کے اینیورسری کے موقع پر ہوئی، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے سن 2022 میں یوکرین پر حملے کی راہ ہموار کی تھی، جبکہ روس نے یوکرین کے خلاف مکمل جنگ بندی مسترد کر دی ہے۔ تاہم توانائی انفراسٹرکچر پر 30 روز کے لیے حملے نہ کرنے پر رضامند ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدارتی محل کرملن کے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر پیوٹن نے روسی فوج کو یوکرین کے توانائی تنصیبات پر 30 روز تک حملے نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین 175 جنگی قیدیوں کا آج تبادلہ کریں گے۔ روس 30 زخمی یوکرینی فوجی بھی حوالے کرنے پر تیار ہے، اور یہ حکم نامہ جاری کرنے سے قبل روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 گھنٹے سے زائد ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں عالمی قوانین کے مطابق یوکرینی فوجیوں کی زندگیوں کی ضمانت دیتے ہیں، تاہم انہوں نے اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی۔ پیوٹن نے کہا کہ یوکرینی فوج کو دوبارہ مسلح نہ کیا جائے، یوکرینی فوج میں عوام کی جبری بھرتیاں بند کی جائیں اور اس کو غیر ملکی فوجی اور انٹیلیجنس امداد بند کی جائے۔ اس گفتگو میں یوکرین کی طرف سے طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی اور امریکہ روس تعلقات معمول پر لانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین جنگ ختم کرنے میں مزید پیش رفت کے لیے روسی مطالبات کی طویل فہرست برقرار ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے واضح کیا کہ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں یوکرینی فوجیوں کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں،
तफसीलात के मुताबिक रूसी सदर का कहना था कि महसूर यूक्रेनी फौजियों की जानब से बचाने की अपील पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहनुमाई को तैयार है, जबकि हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी महफूज रहेगी। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सदर की शराइत जाहिर करती हैं कि रूस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमज़ोर करना है, जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा कि यह भी जानना चाहती हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की है। जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका से मजीद तफसीलात दरकार हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, मगर इस हवाले से अमरीका से मजीद तफसीलात दरकार हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बर-ए-सां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और रूस के दरमियान यूक्रेन में जंग बंदी से मुतालिक बातचीत के बाद यूक्रेनी सदर का कहना है कि जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर अमरीकी सदर से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका रशिया और यूक्रेन की जंग का खात्मा करवा पाएगा, और क्या जो यूक्रेन के खदशात हैं रूस को लेकर वो भी दुरुस्त साबित हो पाएंगे कि नहीं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आप इस रशिया यूक्रेन जंग और इसके खात्मे के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।